کرتے ہیں جو ہمارے ولی نعم ہیں۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا کہ میں چاہوں گا کہ گزشتہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے پروگرام کو مربوط کر دیں۔ جو مطالب آپ نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیے تھے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں گے تو ہم اس پروگرام سے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہو جائیں گے، پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت خوب گزشتہ ہماری جو گفتگو جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق آپ کی خدمت میں رہی، اور کافی مطالب اس میں گراں بہا گراں قدر مطالب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں ہم نے بیان کیے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء گرامی پر ہماری گفتگو آن پہنچی تھی کہ بیان ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں احادیث نقل ہوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کہ لأن الخلق فطم عن معرفتها، کہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یا یہ روایت کہ لأنها فطمت ہی وشیعتها من النار، کہ فاطمہ اور ان کے شیعہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک نہایت اہم پہلو کہ فاطمہ در واقع خداوند متعال کی چونکہ نور عظمت سے خلق ہوئی ہیں، لہٰذا خداوند متعال نے فاطمہ کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے، لہٰذا فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام فاطر ہے تو اللہ نے اپنی اس کنیز کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں یہ بیان ہوتا ہے شق اللہ لک، یعنی رسول خدا خود حضرت صدیقہ طاہرہ کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ نے آپ کے لیے شق کیا ہے، کیا؟ اسمن من اسماء، یعنی اپنے اسماء میں سے ایک نام کو اللہ نے شق کیا ہے اور اس سے آپ کا نام رکھا ہے۔ فَهُوَ الْفَاطِرُ وَأَنْتِ فاطمہ، یعنی وہ ذات الہی کہ جس ذات الہی کے نور عظمت سے فاطمہ خلق ہوئی ہیں، وہ ذات فاطمہ ہے تو یہ اس کی کنیز، وہ ذات فاطر ہے تو یہ کنیز اس کی فاطمہ ہے۔ لہذا گزشتہ گفتگو میں ایک نہایت ہی اہم علمی مطلب بھی ہم نے بیان کیا، اور وہ حضرت صدیقہ طاہرہ کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے ضمن میں یہ مطلب بیان ہوا تھا کہ در واقع لیل اور نہار دو ایسی اصطلاحات ہیں، یعنی رات اور دن، لیل اور یوم، یہ تعبیرات بیان کی جاتی ہیں، اور ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نورانی موجودات جو خداوند متعال نے جنہیں اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے، جب وہ اس عالم امکان میں اس وجود مطلق سے آہستہ آہستہ مختلف قیودات میں مقید ہوتی جاتی ہیں، تو جیسے جیسے وہ مقید ہوتی ہیں ایک تاریکی اور حجابات ان ہستیوں کے اوپر آتے ہیں۔ لہٰذا اس کیفیت کو کہ جس میں وجود مطلق اس عالم ناسوت میں واپس آتا ہے، تو اس عالم ناسوت میں آنے کی وجہ سے اسے لیل کا لقب دیا جاتا ہے، اور یہ در واقع انسان کامل کے لیے یہ القاب ہیں۔ اور جب یہ وجود مقید دوبارہ اس اطلاق کی حالت میں واپس جاتا ہے، یعنی اس تاریکی سے دوبارہ جو ہے وہ وجود مطلق کی طرف واپس جاتا ہے، تو اس کیفیت کو یوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر یا یوم اللہ کی اصطلاحات جو بیان کی جاتی ہیں وہ اسی نقطے کے پیش نظر بیان کی جاتی ہیں۔ پھر بیان ہوا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے کہ فاطمہ کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ظاہراً گزشتہ گفتگو میں اس موضوع کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکے۔ تو مبارکہ در واقع خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ہستی، ایسی ذات جو صاحب برکت ہے۔ یعنی یہاں جب ہم مبارکہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد خیر و برکت لیتے ہیں، تو یہاں کمیت میں اور تعداد میں اور مقدار میں جو ہے وہ زیادتی مراد نہیں ہوتی ہے صرف، بلکہ کیفیت میں مبارکہ جو ہے وہ مد نظر ہوتا ہے۔ یعنی یہ فاطمہ ایسی بی بی ہیں
جو دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی خیر کثیر کا مصداق ہے، خیر و برکت کا مصداق ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قدر، ایک بی بی کے بارے میں آیا وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ پس قرآن صامت ایک رات میں نازل ہوا ہے، جبکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کی بدولت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 13 قرآن ناطق جو ہیں وہ فاطمہ کے مرہون منت ہیں۔ اس حدیث لولا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، علی مرتضیٰ نہ ہوتے، مہدی موعود نہ ہوتے۔ یہ تمام ہستیاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کے طفیل جو ہے وہ اگر قرار پائیں تو اس اعتبار سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ کی تشریح اس انداز میں کی جا سکتی ہے کہ یہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کے بدولت جو ہے وہ 13 قرآن ناطق اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بس یہاں کیفیت مراد ہے۔ وہاں لیلۃ القدر آپ دیکھیں ایک رات ہے، لیکن ایک رات جو ہے وہ خیر من الف شہر کا مصداق ہے۔ وہاں اس کی یہ عظمت ہے، یعنی رات اگر اس کی مقدار کو دیکھا جائے تو کتنی لمبی رات ہوگی، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، اس سے زیادہ تو طولانی رات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایک رات جو مقدار کے اعتبار سے چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہزار جو ہے وہ مہینوں سے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے۔ عین اسی طرح سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت بھی خیر من الف شہر کا مصداق ہے۔ بس اسی نقطے کے پیش نظر فاطمہ زہرا کو مبارکہ کہا جاتا ہے کہ الظاہر اگر مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دنیا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت 18 برس پر مشتمل ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مبارکہ ہیں، یعنی انہوں نے اپنی دانشمندی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو امت پر ایک نفاق کا پردہ آ چکا تھا، فاطمہ زہرا نے اس پردے کو چاک کیا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حق کے دفاع میں اولین مدافع ولایت امیر المؤمنین قرار پائیں، تاکہ قیامت تک بشریت کو حق اور باطل کے راستے کو معین کر دیں۔ بس اس اعتبار سے فاطمہ مبارکہ ہیں کہ 2 راستے انہوں نے بشریت کے سامنے بیان کر دیے۔ ایک راستہ وہ ہے جو رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا راستہ ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو سقیفہ پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی فاطمہ مبارکہ ہے۔ لیکن مبارکہ کی اگر ایک اور جہت کو بھی دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جو خیر کثیر کا مصداق اس عنوان سے بھی ہیں کہ قیامت تک ائمہ معصومین علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صحیفہ مصحف فاطمہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور وہ اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مبارکہ ہیں۔ لیکن اگر ایک اور جہت دیکھی جائے تو فاطمہ زہرا کو انجیل میں بھی مبارکہ کہا گیا ہے، کہ جہاں خداوند متعال حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے کہ میرے دستورات کو، میرے فرامین کو اے عیسیٰ سنجیدگی سے لو اور نبی امی کی تصدیق کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں انما نسلہ میں مبارکۃ، کہ اس نبی امی کی نسل مبارکہ سے ہے۔ وہ مبارکہ کون ہے؟ وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت ہے۔ بس یہ گزشتہ مطالب اور آج کا نیا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، سلسلے کو قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ پروگرام کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی محضر میں جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مبارکہ سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو طاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کو بھی روشن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نقطے کی طرف بھی توجہ دیں کہ یہ در واقع آیت تطہیر کے مصداق اسامی ہیں جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے موجود ہے۔ مثلا بی بی کو بطول کہا جاتا ہے، بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے، بی بی کو مطہرہ کہا جاتا ہے، تقیہ نقیہ کہا جاتا ہے۔
یہ تمام القاب اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ طاہرہ ہیں، یعنی بی بی خاتون پاک ہیں، مطہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ اور یہ در واقع جو یہاں بی بی کو طاہرہ کہا جا رہا ہے، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ بنت محمد طاہرہ، کہ فاطمہ بنت محمد کو طاہرہ کہا جاتا ہے لطہارتها من کل دنس، چونکہ فاطمہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے، وطہارتها من کل رفس، اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے، وما رعت قط یوما حمرتا ونفاسا، کہ فاطمہ نے ہرگز جو ہے وہ خون حیض کو اور خون نفاس کو نہیں دیکھا ہے۔ اس وجہ سے فاطمہ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے فاطمہ کو مطہرہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے فاطمہ کو نقیہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے فاطمہ کو بتول کہا جاتا ہے۔ یہ بی بی کے القاب در واقع اسی آیت تطہیر سے ماخوذ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جی میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اچھا، شہزادی کو زکیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بات کرنا۔ جی ہاں، بی بی کو زکیہ کہا جاتا ہے چونکہ کسی قسم کی ملاوٹ اس بی بی میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ پاکیزہ بی بی خالص ہیں، ترقی یافتہ رشیدہ بی بی ہیں، یہ پاکیزہ بی بی با تقوی پاک دامن بی بی ہیں، انہیں زکیہ کہا جاتا ہے۔ اور زکیہ کا مطلب در واقع یہاں ایک پاکیزہ نسل سے وجود میں آنے والی، یعنی ایک ایسی بی بی جو خود ایک پاکیزہ ہستی سے وجود میں آئی ہے اور جس سے آگے پاکیزہ ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیں گی، یعنی 11 ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کی بدولت فاطمہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور فاطمہ کے وجود بابرکت کی بدولت جو ہے وہ 11 ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اگر سلسلہ نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 11 ائمہ معصومین ہے، اور اگر وہ حدیث لولاک کو مد نظر رکھیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کی بدولت یہ 13 ہستیاں فاطمہ کے مرہون منت ہیں۔ لہٰذا فاطمہ ایک ایسی زکیہ خاتون ہے کہ قیامت تک امت کی ہدایت کا سامان فراہم کر گئی ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد بھی قیامت تک صالح جلیل القدر سادات پر مشتمل ہوگی۔ اب یہاں سوال کیا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جو خیر و برکت کا مصداق ہے، خیر کثیر کا مصداق ہے، ذریہ فاطمہ سادات، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل جو ہے وہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس میں خیر کثیر ہوگی، اس میں پاکیزہ افراد ہوں گے، یہ نسل طیب و طاہر ہوگی، تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ پھر فاطمہ زہرا کی نسل میں ہمیں بعض سادات ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو غیر صالح قسم کے افراد ہیں۔ تو جی ہاں، ایسے افراد موجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک فارمولہ دے دیا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، یہ آپ کی ذریت سے اور آپ کی نسل سے نہیں ہے۔ بس اگر کوئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لاج نہیں رکھتا، یعنی فاطمہ زہرا جو زکیہ کا مصداق ہے، کوئی سید حضرت صدیقہ طاہرہ کی ذریت سے تعلق رکھنے والا شخص اس زکیہ خاتون کا مصداق بنتے ہوئے زکی نہیں بنتا ہے، تو در واقع انہ عمل غیر صالح کا مصداق قرار پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان سادات کا چونکہ نسبت انہیں حاصل ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، ان کا احترام جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم ان کے اعمال، ان کی رفتار جو گناہوں پر مشتمل ہو، جو عمل غیر صالح پر مشتمل ہو، اس رفتار سے اظہار بیزاری کر سکتے ہیں، اس سے انزجار اور تنفر کا اظہار کر سکتے ہیں، اس عمل سے براءت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نسل زہرا سے ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جی میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی روشن ڈالیں۔ جی گزشتہ ہماری گفتگو یہیں پر آ کر رکی تھی، آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ بی بی کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے یہ مطلب
ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکے، البتہ آج بھی شاید اس انداز میں تفصیل سے بیان نہ کیا جائے چونکہ اس میں انواع و اقسام کی وحی کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا کو محدثہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی در واقع ایک ایسی ہستی ہیں جن کا عالم غیب سے رابطہ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ سے مرتبط ہیں، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے، یعنی فرشتے آتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فاطمہ زہرا کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ جس پر شیعیان حیدر کرار پر یہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے کہ یہ شیعہ رسول خدا کے بعد فاطمہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ہر وہ ہستی جس کا عالم غیب سے رابطہ برقرار ہو، یہ رابطہ برقرار ہونا نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ شیعیان حیدر کرار کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کا عالم غیب سے رابطہ ہے، لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ علیہ السلام محدثتاً، فاطمہ کو محدثہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء، چونکہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، فتنادیہا، اور فاطمہ کو ندا دیتے تھے، کمان تنادی مریم بنت عمران، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب ہوا کرتے تھے اور مریم سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی حضرت صدیقہ طاہرہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فتقول، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو نساء عالمین پر برتری عطا فرمائی ہے۔ پس امام کی اسی حدیث کے پیش نظر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا مقام حضرت مریم سے افضل ہے، چونکہ یہ خطاب حضرت مریم کے بعد حضرت فاطمہ کو خطاب ہو رہا ہے، اور اس خطاب میں حضرت فاطمہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، تو ان نساء عالمین میں ایک مریم بھی ہے کہ جن پر حضرت صدیقہ طاہرہ کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَتُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهَا، کہ وہ فاطمہ سے گفتگو کرتے ہیں اور فاطمہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، یعنی یہ رابطہ یک طرفہ رابطہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرشتے آئے پیغام دیا اور بات کی اور چلے گئے اور حضرت صدیقہ طاہرہ کی بات نہیں سنی، نہیں، یہ دو طرفہ رابطہ ہے، یعنی وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، فاطمہ زہرا بھی ان سے گفتگو کرتی ہیں، ایسے ہی جیسے میں اور آپ ابھی مکالمہ کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، عین اسی طرح سے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا فرشتوں سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ اور بطور خاص جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے تو رسول خدا کے اس دنیا سے مفارقت اختیار کرنے کے بعد فاطمہ زہرا جو 75 دن یا 95 دن سوگوار رہیں اور اس دنیا سے عالم سوگ میں رخصت ہو گئی مظلومانہ انداز میں، تو اس عالم حزن کو برطرف کرنے کے لیے خداوند متعال حضرت جبرائیل کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ انہیں تسلی دی جائے بابا کے انتقال کی مناسبت سے، اور انہیں ماضی کی، حال کی اور آئندہ کی الی یوم القیامہ خبریں دی جائیں۔ جب امیر المومنین کو اس بات کا علم ہوا تو امیر المومنین نے حضرت صدیقہ طاہرہ سے کہا کہ آپ مجھے املا کرواتی جائیں اور میں وہ تمام اخبار مکتوب کرتا ہوں، لہٰذا وہ فرشتے آتے تھے اور حضرت صدیقہ طاہرہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین ان تمام نورانی معارف کو تحریر کیا کرتے تھے جو صحیفہ فاطمہ کے عنوان سے جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے، اور اس وقت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کی خدمت میں ہے۔ بس یہ صحیفہ فاطمیہ قرآن نہیں ہے، یہ صحیفہ فاطمیہ الہی کتاب بمعنی جو بشریت کے لیے ایک دین لے کر آئی ہو ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ان ماضی کی خبروں پر، حال کی خبروں پر اور الی یوم القیامہ جتنی بھی اخبار ہیں ان خبروں پر مشتمل ہے، جو ائمہ معصومین کے خصائص میں سے اور تبرکات میں سے ایک تبرک ہے جو نسل اندر نسل ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس محفوظ رہتا ہے، اور اس وقت حضرت صاحب الامر کی بارگاہ میں یہ صحیفہ فاطمیہ موجود ہے۔ جی میں خدمت ہوں۔
صحیح قبلہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اہمیت اور مرتبہ کیا ہے، اس پر بھی روشنی جی، یہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، اسے انجام دینا جو بطور معمول تمام مؤمنین ہر نماز کے بعد اس تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ کو اپنا جو ہے وہ ایک دستور العمل کے طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں۔ یہ اس قدر اہم تسبیح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی ہارون سے کہہ رہے ہیں، یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ، اے ابو ہارون ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا حکم دیتے ہیں، یعنی کما نأمرہم بالصلاۃ، جیسے ہم بچوں کو اپنے گھروں میں نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کا پابند بناتے ہیں، اور سن بلوغ سے پہلے یہ باقاعدہ جو ہے وہ انہیں نماز کی تمرین کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو امام اسی وظیفے کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ جیسے نماز کا پابند بناتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، اور انہیں کہتے ہیں کہ نماز کو پڑھا کرو، وقت پر پڑھا کرو، بار بار تاکید کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک بھی روایات میں ہے کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو تعدیب بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی معقول شرعی سزا بھی ان کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس نماز کے پابند ہو جائیں۔ عین اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہی اہمیت تسبیح صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو بھی حاصل ہے، بس ہم اپنی اولاد کو تسبیح کا حکم دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی نماز کے ساتھ تسبیح کا جو ہے وہ مقایسہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان دونوں کا اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا پھر یہ صرف اہل بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جب اہل بیت کی یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت اس سے مستثنا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں فَلْزِمْ ہو، اے ابو ہارون تم بھی اس کی تسبیح کی پابندی کرو۔ تو پس ابو ہارون کے ذریعے سے یہ روایت جہاں جہاں پہنچے گی اس کے لیے یہ فَلْزِمْ ہو کا کلمہ آئے گا کہ اس کی پابندی کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيٌّ، یعنی اس تسبیح کی پابندی صرف وہی شخص نہیں کرے گا جس میں شقاوت موجود ہوگی، جس میں بدبختی موجود ہوگی، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صراط سے دور ہوگا، ایسا ہی شخص جو ہے وہ ان مطالب سے اور معارف سے دور رہ سکتا ہے۔ جی میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ بالکل۔ اچھا شہزادی، اطاعت کے حوالے سے آپ کیا کہیں جی گے جی کہ اطاعت کس درجے کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھیے اطاعت نہیں حضرت کرتا یا آپ کو صدیقہ طاہرہ نہیں سمجھتا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جی دیکھیں نہایت ہی اہم یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے بارے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بس اوقات ہمارے شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بعض مؤمنین کے اذہان میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تو فرض ہے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہہ ایجاد ہوتا ہے، اور اس شبہے کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عین اسی طرح سے جیسے رسول خدا کی اطاعت فرض ہے، جیسے امیر المومنین کی اطاعت فرض ہے، جیسے حضرات حسنین شریفین سے لے کر مہدی موعود تک اطاعت فرض ہے، ایسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت اللہ کی تمام مخلوقات پر فرض ہے۔ صرف ہم مؤمنین کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق پر فاطمہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ پہلا سٹیپ اس گفتگو کا فاطمہ زہرا کی اطاعت سے متعلق۔ یہاں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ طَاعَتُهَا مَفْرُوضَةً، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت فرض ہے علی جمیع من خلق اللہ، اللہ کی تمام مخلوق پر فاطمہ کی اطاعت فرض ہے۔ اب یہ مخلوق کو امام خود بیان کر رہے ہیں،
من الجن یعنی جنوں پر بھی اطاعت فاطمہ کی فرض ہے، والانس انسانوں پر بھی فاطمہ کی اطاعت فرض ہے، والطیر یہ جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان پر بھی فاطمہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، والبہائم یہ جو چار پائے حیوانات ہوتے ہیں بالخصوص وہ جو درندے جو جنگلوں میں موجود ہیں ان پر بھی فاطمہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام متوقف ہوتے بلکہ اعلیٰ ترین درجے پر اس اطاعت کو لے کر جاتے ہیں، والانبیاء والملائکۃ کہ انبیاء پر اور ملائکہ پر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ بس یہاں سے تو یہ بات تو تقریباً واضح ہو جاتی ہے کہ تمام مخلوقات پر حتیٰ انبیاء پر حتیٰ ملائکہ پر فاطمہ کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرات حسنین شریفین سے مہدی موعود تک ہستیوں پر فاطمہ کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ لیکن پھر یہاں پر بعض لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اطاعت فرض ہے، لیکن اس کا فقہی جو ہے وہ ہم حکم اس سے نہیں لگا سکتے کہ فاطمہ کی اطاعت فرض ہے، یہ فضیلت کا ایک جملہ ہم بیان کے طور پر اسے لا سکتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم فقہ اسلامی میں باقاعدہ ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ قول، فعل اور تقریر معصوم حجت ہے۔ وہاں معصوم کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، وہاں امام کا یا نبی کا کلمہ استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی ہر وہ ہستی جو عصمت اللہ القبریٰ کے مصداق ہے اس ہستی کا قول یعنی لبھائے مبارک جب جنبش کریں اور کوئی کلمہ وہاں سے حکم کوئی جاری ہو جائے تو اس کلمے کی اور اس حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے جب وہ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو ہم ان کے عمل کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، یا اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے اور معصوم ہستی اس کو مشاہدہ کر رہی ہے، مقام بیان پر بھی موجود ہے اور اصلاح نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عمل جو انجام پا رہا ہے وہ درست ہے۔ تو بس یہاں جہاں قول، فعل اور تقریر معصوم فقہی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ حجت ہے معصوم کا، تو وہاں ان معصوم ہستیوں میں ایک ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ہستی ہے۔ لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر اوپر جو ہے وہ آگے قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الف و تحیت و ثنا پر بھی حضرت صدیقہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک تفصیلی روایت جو رسول خدا کی شہادت کے آخری لمحات سے متعلق ہے کہ جب فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رسول خدا سے وداع کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے، اور جب وہ فرشتے چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جو اپنے اہل بیت ہیں ان میں خطاب کیا کہ اس کمرے میں اس وقت کون موجود ہے؟ تو وہاں حضرت ام سلمہ موجود تھیں، حضرات حسنین شریفین حضرت علی و بطول موجود تھے۔ تو وہاں رسول خدا نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ اس کمرے کے باہر تشریف لے جائیں، دروازے پہ کھڑی ہو جائیں اور کسی کو اس دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں دینی ہے آپ نے۔ تو ام سلمہ دروازے پر تشریف لے جاتی ہیں اور یہ ہستیاں رسول خدا کے گرد موجود ہیں۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ میں حضرت صدیقہ طاہرہ کا ہاتھ تھامتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھام کر امیر المؤمنین کو کہتے ہیں کہ اے علی، یہ فاطمہ میری امانت ہے آپ کے پاس، جیسے اللہ کی امانت تھی یہ فاطمہ میرے پاس، پس اے علی اس فاطمہ کی حفاظت کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے علی، بعض مقامات پر اس فاطمہ کی اطاعت آپ کے لیے لازم ہے۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مخصوص وصیتیں ایسی فرمائی تھی جو امیر المؤمنین کی ذات سے متعلق تھی، اور بعض وصایا ایسے تھے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق مخصوص تھے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کا ان وظائف پر عمل کرنا وہ بھی ہمارے لیے ان لمحات میں جو رسول خدا کی شہادت کے بعد لمحات ہیں، ان لمحات میں علی ابن ابی طالب کے کردار کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے جو طرز رفتار اور طرز عمل اپنایا ہے وہ رسول خدا کی وصیت کے مطابق تھا، اور دوسری طرف جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا طرز عمل ہے
وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہے۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے امیر المؤمنین کو حکم دیا کہ یا علی انفذ لما امرت کا بہی فاطمہ، اے علی فاطمہ جس چیز کا آپ کو حکم دے آپ پر اس حکم کو نافذ کرنا لازم ہے۔ فقد امرتها باشیاء، کہ میں نے فاطمہ کو کچھ ایسی خاص وصیتیں کی ہیں جو فاطمہ آپ کو بعد میں بطور حکم الہی بیان کریں گی۔ امرہا بہا جبرائیل، کہ ان وصیتوں کی اور ان احکام کی اللہ نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے رسول خدا کو، اور رسول خدا نے ان احکام کو امیر المؤمنین حضرت صدیقہ طاہرہ تک پہنچایا ہے، تاکہ حضرت صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ اس پیغام الہی کو امیر المؤمنین کو ابلاغ کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو یہ مظلومیت کے ایام تھے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، اور اکثر لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ علی جو اس قدر جنگوں میں حدت اور شدت کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے اشجع ترین افراد، بہادر ترین افراد، دلیر ترین افراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر ان کے دل پانی پانی ہو جایا کرتے تھے، تو کیا ایسے وقائع پیش آئے کہ رسول خدا کے بعد یہ علی گھر میں بیٹھے ہیں اور دروازے پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے جاتی ہیں، اور وہ تمام ماجرہ فاطمہ زہرا کے سامنے ساتھ پیش آتا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے، فاطمہ زہرا کو زخمی کیا جاتا ہے، محسن کو شہید کیا جاتا ہے، تو ایسا اچھا کیوں ہے؟ خود امیر المؤمنین کیوں نہیں گئے؟ یہاں پہ ایک جی جی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، عموماً لوگ فرقہ مخالف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی امیر المومنین جو کہ اشجع الناس ہیں، تمام انسانوں میں آپ سب سے جی جی زیادہ جری اور دلیر اور بہادر ہیں، قرآن نے آپ کو غزورہ اللہ کے شعر سے تعبیر کیا، آپ امیر المومنین نے قیام کیوں نہیں کیا؟ آپ کی کمر میں پٹکا جو ہے وہ اس کو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ مسجد کی طرف لے جایا گیا، بے حرمتی کی گئی، کیوں امیر المومنین خاموش کیوں رہے؟ اس کی مصلحت کیا تھی؟ آیا کوئی رسول اللہ کی اس مسئلے میں کوئی حدیث تھی اس کا پاس کر رہے تھے، یا وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امیر المومنین کے لیے ساری کاروائی کو پلٹنے میں چند لحظات ہی درکار تھے جو ان کی جی جی شخصیت ہے، دیکھیں، مگر ہم نے خاموش کیوں رہے؟ گزشتہ جو گفتگو کی تھی حضرت صدیقہ طاہرہ سے متعلق، تو وہاں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج بھی یہ جو ابھی تمہید باندھی ہے اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ امیر المومنین کو کچھ ایسی وصیتیں رسول خدا کی جانب سے موجود تھیں جو امیر المومنین کے خصائص میں سے تھیں، اور کچھ وصایا ایسے تھے جو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سے متعلق تھے، جن میں حضرت صدیقہ طاہرہ کا یہ دروازے پہ جانا یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی وصایا کا ایک حصہ ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کا اسی طرح سے جو ہے وہ اصحاب کے گھروں میں جانا، اسی طرح سے اپنے کا مطالبہ کرنا، اسی طرح سے امیر المومنین کی ولایت کا جو اعلان جو ہے وہ بارہا لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اپنے بعد وہ حضرت صدیقہ طاہرہ کی وصیتیں کرنا، تاکہ قیامت تک یہ لائن واضح کر دی جائے کہ اس لائن کے اس طرف رسول خدا اور ان کے اہل بیت اور خداوند متعال ہے، اور لائن کے اس طرف جو افراد قرار پائیں گے وہ اللہ کے مد مقابل، رسول کے مد مقابل، علی و بطول کے مد مقابل قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہ عین تمام پیش بینی رسول خدا کی وصیتوں کے مطابق انجام پائی، چاہے حضرت صدیقہ طاہرہ کے مطابق ہو، چاہے اس طرف سے امیر المومنین کی سائڈ سے دیکھا جائے۔ لہٰذا یہی مقدمہ بنا رہے تھے ہم کہ امیر المومنین جو اشجع ترین افراد ہیں اس کائنات کے، انہوں نے قیام نہیں کیا۔ تو اس کی ایک جھلک آپ کو ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کی کہ جب حضرت صدیقہ طاہرہ اس عالم میں دربار میں جاتی ہیں اور مشاہدہ کرتی ہیں کہ امیر المومنین ممبر کے نیچے ہیں اور ان کی گردن پہ رسی باندھی ہوئی ہے اور امیر المومنین سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو وہاں حضرت صدیقہ طاہرہ ان لوگوں سے کہتی ہیں کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑا تو میں بد دعا کروں گی۔ اور جیسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لبھائے مبارک سے ان کلمات کی جنبش ہوئی، تو وہاں زمین سے جو ہے یہ مکانات بلند ہونا شروع ہو گئے اور عذاب کے وہ آثار نمودار ہوئے۔ تو امیر المومنین حضرت سلمان سے کہا گیا، سلمان
فاطمہ کو جا کر رسول خدا کی اس وصیت کی طرف متوجہ کرو کہ اے فاطمہ اگر بد دعا کی تو پھر رسول خدا کے دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، اور وہ تمام جو الہی پیغامات ہیں وہ یہاں جو ہے وہ انہدام اختیار کر جائیں گے۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ نے امیر المؤمنین کی اس پیغام پر لبیک کہا، چونکہ یہاں وہ وصیت امیر المؤمنین کے پاس تھی، لہٰذا فاطمہ نے اطاعت کی اور وہاں اس بد دعا کو انجام نہیں دیا۔ تو پس یہ تمام جو اس سقیفہ کے بعد تمام جو یہ واقعات تھے، خلافت کا غصب ہونا، غدیر کا، اس کا فدق کا غصب ہونا، حکومت کا، اور تمام مسائل، جو حضرت صدیقہ طاہرہ کا طرز عمل ہے وہ رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور جو امیر المومنین کا طرز عمل ہے وہ بھی عین رسول خدا کی تعلیمات کا حصہ ہے، جو بعنوان وصیت رسول خدا نے ان دو ہستیوں کو تعلیم دیا تھا۔ اچھا، امیر المومنین کے سوگ کی کیفیت کیا تھی جب شہزادی کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد امیر المومنین کی جو قلبی کیفیت تھی، جو سوگ کی کیفیت تھی، تاریخ نے کیا لکھی ہے؟ دیکھیں، امیر المومنین کے سوگ کی کیفیت کچھ اس انداز میں ہے کہ امیر المومنین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ امیر المومنین کے لیے وہ مونس، وہ ڈھارس، وہ ہستی جو امیر المومنین کے لیے تسلی کا باعث تھی، جو امیر المومنین کے لیے جو ہے وہ قلبی سکون کا باعث تھی، وہ ہستی اب امیر المومنین کے پاس باقی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے بعد امیر المومنین کی راتیں جو ہے وہ اب وہ راتیں نہیں رہیں، وہ دن اب وہ دن نہیں رہے جو امیر المومنین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمراہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک بہت مصیبت عظمی ہے۔ امیر المومنین نے جو ہے وہ اس حضرت صدیقہ طاہرہ کی تدفین کے بعد جب گھر تشریف لائے تو عمار کو مخاطب قرار دے کے کہا کہ اے عمار، فاطمہ نے مجھے اپنی اس کیفیت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ یعنی اس قدر امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان لمحات کو جو فاطمہ نے کرب میں گزارے، تکلیف میں گزارے، ان کا تذکرہ عمار سے کہتے ہیں، یا عمار لما وضعت فاطمہ علیہ السلام علی مغتسل، اے عمار جب میں نے فاطمہ کو غسل کے لیے وہاں لٹایا، نظر تو الی ضلع من اضلاعها مکسورا، تو اے عمار میں نے فاطمہ کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو مکسور پایا، یعنی اس کو میں نے شکستہ پایا، ٹوٹا ہوا پایا۔ لہٰذا یہاں سے فاطمہ زہرا کے ان مصائب کو، ان مشکلات کو، ان دردوں کو امیر المومنین بیان کر کے فرماتے ہیں، اما حزنی فسرمدن، کہ فاطمہ کے بعد میرا حزن دائمی رہے گا، یہ حزن برطرف ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّدٌ، اور فاطمہ کے بعد میری راتیں جو ہیں وہ اب وہ راتیں نہیں ہیں جو فاطمہ کے ساتھ تھی، اب بیدار راتوں میں یہ راتیں بسر ہوں گی۔ لہٰذا امیر المومنین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اور مفارقت کے بعد جو ایک غم کی کیفیت امام وقت کے لیے ہونی چاہیے، اس کیفیت میں مبتلا تھے۔ جی اچھا، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، اور کیونکہ شہزادی کے کلام میں خطبہ فاطمیہ، جس نے صحیفہ فاطمیہ کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس طرح خطبہ جو دربار میں خطبہ دیا، خطبہ فاطمیہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو ایک زمانے تک بچوں کو حفظ تک کرایا جاتا تھا، ایک باقاعدہ اس کے اوپر ایک سلسلہ کار تھا۔ یہ خطبہ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نہایت ہی مشہور اور معروف خطبہ جو دربار میں دیا گیا، خطبہ فدقیہ کے عنوان سے شہرت رکھتا ہے، اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے اس خطبے کو کیوں انجام دیا، چونکہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ انشاءاللہ اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو اس موضوع پر گفتگو کو رکھیں گے۔ لیکن اس خطبے کو دینے کا موقع در واقع وہی حالات تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد پیش آئے۔
یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر میں امت سے بیعت لی اور امت کو ایک نقطے پر اجتماع کرنے کا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ حبل اللہ کو تھام لو اور متفرق نہ ہو، یعنی علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لو اور متفرق نہ ہو۔ یہ امت علی ابن ابی طالب سے متفرق ہو گئی، لہٰذا وہ اسلام کی جو ریاست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، اور اس ریاست کا قوام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اسی ریاست کے سربراہ کی حیثیت پر منحصر تھا۔ اس ریاست کو جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بکھرتے ہوئے دیکھا، تو چونکہ فاطمہ میراث دار محمد مصطفیٰ ہیں، اپنی میراث کو اس طرح سے تاراج ہوتے ہوئے، اس طرح سے لٹتے ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں، اور شاید یہ رسول خدا کے انہی وصایا میں فاطمہ کو یہ حکم ہے کہ فاطمہ جائیں، جا کر ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر اس کو غدیر خم کی یاد دلائیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس وظیفہ الہیہ پر عمل کیا، اور پھر فاطمہ اصحاب کے جھرمٹ میں وہاں پہنچی ہیں خطبہ دینے کے لیے، یعنی مستورات کے جھرمٹ میں اصحاب کے درمیان آئی ہیں، اور وہ فصیح و بلیغ خطبہ جس میں توحید الہی کی گواہی دی ہے، جس میں اپنے خاندان کی حقانیت کو بیان کیا ہے، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خلافت الہیہ کو بیان کیا ہے، جس میں فقہی احکام بھی بیان کیے ہیں، ایک مکمل دائرۃ المعارف ہے۔ اور اس خطبے کو دینے کی بنیادی وجہ در واقع فاطمہ زہرا چونکہ میراثدار محمد مصطفیٰ ہیں، اپنی اس میراث کو لٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہیں۔ امت پر حجت تمام کرنے کے لیے فاطمہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے گئیں اور اس فصیح و بلیغ خطبے کو ارشاد فرمایا۔ جی اچھا قبلہ، امت کو کیوں اس میں مشکل درپیش آتی ہے، قباحت آتی ہے؟ کیونکہ تمام یہ جو فضائل آپ نے بیان کیے شہزادی کے، تھوڑے سے فضائل یہاں پر ابھی بیان ہو سکے شہزادی کے فضائل کا تو ٹھاٹھے مارتبہ سمندر ہے، اور تمام ملت اسلامیہ نے، ہر فرقے نے شہزادی کے اس فضائل کو، ان فضائل کو نقل کیا ہے اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ ایک عوامی طور پر تمام مسلمان جو ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی عصمت و طہارت کے اور ان کے بلند مرتبے، عالی مرتبے کے قائل ہیں۔ پھر ان کو غدیر میں اور سقیفائی دین میں، وہاں پر جہاں پر شہزادی کے معاملے میں بالکل ایک طرف ہو جانا ہے، وہاں پر کیوں ہچکچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے؟ یا تو مد مقابل بھی آدمی اسی عصمت کا، انہی خصائل کا، انہی تمام چیزوں کا حامل ہونا، مگر وہاں ایسا ہے نہیں۔ جی جی دیکھیں، اس میں بہت سے عناوین کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت سے زوایا کو مورد بحث اور گفتگو لایا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جس چیز کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہی ہے کہ یہ افراد در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے واقف نہیں تھے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی کلمات کو، انہی تعلیمات کو، حتیٰ ان افعال کو جو رسول خدا اپنی زندگی میں ظاہری طور پر انجام دیتے رہے۔ مثلا ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر کے نزول کے بعد 40 دن 7 مہینے یا 9 مہینے بیت فاطمہ پر آ کر جو ہے وہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رسول خدا کے اس عمل کو اصحاب مشاہدہ کرتے تھے کہ اللہ کا نبی دن میں 5 مرتبہ اس دروازے پر آ کر اہل بیت کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اہل بیت یہ ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس گواہی کو تمام فریقین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، لیکن جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ امہات مومنین بھی اہل بیت کا مصداق ہے، جبکہ رسول خدا اپنی جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح میں اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اور جہاں بیان ہوا کہ یہ مباہلہ سامنے جی جی مباہلہ سامنے ہے، سب چیزیں سامنے ہیں،
یعنی جب حقائق امت کے سامنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ رسول خدا کی تعلیمات سے ظاہری طور پر ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ رسول خدا جو اقوال اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں یا جو اپنے اعضاء و جوارے سے جو افعال انجام دے رہے ہیں ان کو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں ایک ظاہری پہلو کے طور پر جو ہے وہ متوجہ ہیں، ان کی حقیقت اور روح سے واقف نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک باپ کی محبت ہے اپنی اولاد کی نسبت، کہ وہ اپنی اولاد کی طرف اس قدر متوجہ ہے کہ اپنی اولاد سے اس قدر شدت سے محبت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے دروازے پر آ کر دن میں 5 دفعہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہے، یا اپنے داماد سے اس قدر محبت ہے کہ اسے اپنا جانشین بھی بنا رہا ہے، ہر جگہ اپنے چچازاد بھائی کو تمام اصحاب پر فوقیت دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان تمام رسول خدا کے طرز عمل کو ظاہر پر حمل کر رہے ہیں، جیسے میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے اقربا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے نہیں تو عزیز و پھر اقارب قرآن کو، اپنی قرآن کی بہنوں ان کو، آیات کو کہاں بچوں لے کر کو۔ جائیں گے کہ آپ سوائے جی رسول کے جی اور کچھ نہیں، آپ نطق نہیں کرتے، جو آپ پر وحی نہیں جی ہوتی، آپ جی کلام نہیں کرتے، تو پھر اگر وہ وسیع بل- بنا رہے ہیں تو چچا زاد کی محبت میں کیوں بنائیں گے؟ مطلب یہ ان کا سوچنا بھی عبث ہے نا۔ جی جی سوچنا ابس ہے، نہ صرف ابس ہے بلکہ توہین رسالت کا بہت اہم مصداق ہے کہ اگر ان کے اذہان میں ایسی باتیں آتی ہیں تو یہ درواقع رسول خدا کی توہین ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اس وقت کے جو افراد تھے، جو اس وقت کے اصحاب تھے، وہ اپنی زبانوں سے ان کلمات کو جاری کرتے بھی تھے کہ آپ نے اپنے چچازاد کی ولایت کو ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے۔ یہ کلمات اس وقت اصحاب کے بعض کے دلوں میں تھے، بعض کی زبان سے جاری ہوا کرتے تھے، اور بعض باقاعدہ ان کلمات کو رسول خدا کے انہی چیزوں کے اوپر حمل کرتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اپنے داماد کے ساتھ یا اپنے چچازاد کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یا نواسوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، این اسی معنی میں وہ اس کو لیا کرتے تھے۔ جبکہ صریح قرآن کی آیات موجود ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ لہٰذا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اب جب ہمارے پاس رسول خدا کے اقوال زرعی موجود ہیں، ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل موجود ہے، اور ان اقوال زرعی کے ہوتے ہوئے، رسول خدا کے اس طرز عمل کے ہوتے ہوئے ہم ان ہستیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ایک طرف سے سقیفہ کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت قائم کر لی ہے، اس حکومت کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور اس طرف سے رسول خدا کا طرز عمل بھی موجود ہے، اس طرف سے قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں۔ تو اب کیسے بیلنس کیا جائے اس چیز کو؟ لہٰذا بیلنس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم احادیث نبوی کو نقل کرنے پر پابندی عائد کر دیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، اس پر پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی رسول خدا کی احادیث کو نقل نہیں کر سکتا، نقل نہیں کریں کوئی گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کے لیے آیات بیان کی ہیں، ان آیات کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی تشریح یا سنت کو نقل کرنے کا معیار جو ہے وہ حکومت ہونا چاہیے کہ سرکار اگر قرآن کی تشریح کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اگر روایات بیان کرتی ہے، تو وہ سرکاری تشریح اور تفسیر کو معیار قرار دیا جائے، باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دور پھینک دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر دوسری طرف کچھ ایسے افراد کو جو رسول خدا کے الظاہر صحابی تھے، ان کو خریدا گیا، ان کو تیار کیا گیا، ان کو آمادہ کیا گیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ایسی احادیث کو ایجاد کرنا ہے جو بعض شخصیات کی فضیلت کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہوں، تاکہ بیلنس کو برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مشہور و معروف حدیث ہے کہ کیا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جب دروازہ ہے تو پھر کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے، پھر چھت بھی ہونی چاہیے، پھر دیواریں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک کارخانہ بنایا گیا احادیث سازی کا، تاکہ باقی افراد کے مقام کو بھی بلند کیا جائے، انہیں جو ہے وہ قرآن میں انہیں داخل کیا جائے، آیات کی تشریح و تفسیر میں انہیں لا جائے۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ اہل بیت میں کتنا بڑا اختلاف
کہ اہل بیت میں ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ واضح یہ بات ہو چکی ہے مباہلہ سے کہ اہل بیت کا مصداق اتم حضرات حسنین شریفین اور علی و بطول ہیں، لہٰذا اس میں بھی تفسیر کہ جہاں واضح مصداق قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ تشکیک کو ایجاد کیا گیا، شبہ کو ایجاد کیا گیا۔ یہ درواقع ایک حکومتی پالیسی ہوتی ہے کہ حکومت جب مستقر ہونا چاہتی ہے، مضبوط ہونا چاہتی ہے، تو اسے ایسے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو استحکام بخشیں۔ لہٰذا یہ ہمیں انہی چیزوں کی ایک کڑی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ ایک طرف سے اہل بیت کے مقام کو گھٹایا جائے اور دوسری طرف اصحاب کے یا بعض خاص شخصیات کے مقام کو بلند کیا جائے۔ اور ان دو میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں امر دائر ہے اہل بیت کے مقام میں اور اصحاب کے مقام میں، آپس میں تقابل کرنے کی باری آتی ہے تو اہل بیت کے مقام کو گرا دیا جاتا ہے اور اصحاب کے مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ یہیں تک بھی متوقف نہیں ہوتے۔ اگر امر دائر ہو رسول خدا اور اصحاب کے درمیان تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ رسول خدا کے مقام کو نیچے لایا جائے اور اصحاب کے مقام کو بلند کیا جائے۔ یہ درواقع تمام ایک حکومتی پالیسی ہے، حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، وگرنہ آپ دیکھیں اس قدر مسلمہ احادیث، روایات اور اس قدر آیات موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں یا روایات فریقین میں، تو ان سب کے باوجود آپ اس قسم کے طرز عمل کو اس وقت کے لوگوں کے درمیان مشاہدہ کریں یا تمام تاریخ کے درمیان مشاہدہ کریں یا حتیٰ آج کے دور کے مسلمانوں کے درمیان مشاہدہ کریں، تو ان کے لیے حسین ابن علی کی شہادت جو ہے وہ توہین رسالت نہیں ہے، ان کے لیے فاطمہ زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم توہین رسالت نہیں ہے۔ یہ عام سا کوئی جو ہے وہ گلی محلے میں کوئی شخص جو ہے وہ بات کر دیتا ہے اور مسلم بھی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بات ہے یا نہیں، ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو قتل و غارت کر دیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ توہین پیغمبر کے نام پر جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ایک طرز عمل جو اپنایا جاتا ہے، جبکہ اصل توہین رسالت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا ہے، علی و بطول پر ظلم کرنا ہے، حسنین شریفین پر ظلم کرنا ہے، خلافت الہیہ کے راستے کو منحرف کرنا، یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے کہ جو انجام پائی ہے۔ جی بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب کو مشہد المقدسہ سے، اور ایام فاطمیہ کی شہادت دختر رسول کے ایام جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی پوری اہمیت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے غم و اندوں کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، اور تاریخی حقائق کو پوری کوشش کی جا رہی ہے پورے ادب و احترام کے ساتھ تمام بنی نوع انسانوں کے سامنے، اور خصوصاً ملت اسلامیہ کے جو فرقہ اسلامیہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ان کے جوانوں سے جو صدیوں سے چھپائے گئے حقائق وہ ان کے سامنے برملا کیے جائیں۔ اسی کے سلسلے کی ایک کاوش آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کا ٹائم ہمارا تمام ہو گیا۔ ہماری آپ کی اگلی